اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کی تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین، آپ کو پر نور صبح نور کے ساتھ میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور آئیے بلا توقف چلیں گے حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تالیف اسماء النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا الحادی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار رہنمائی فرمانے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک پر اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرماتے ہوئے سنا کہ بے شک اللہ تعالیٰ کے بندوں میں سے کچھ بندے ایسے ہیں جو نہ تو انبیاء ہیں نہ ہی شہداء ہیں، لیکن قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کے مقام و مرتبے کی وجہ سے انبیاء کرام علیہم السلام اور شہداء ان پر رشک کریں گے۔ ناظرین ہمارے ساتھ جڑے رہیے، کیونکہ آج نبوت کے نوری گلشن کے نورانی و مہکتے پھول، بچپن ہی سے امامت و بزرگی کی کرسی پر نشین، دین پروری اور علم و دانش کے آسمان پر چمکتے ہوئے عظیم ستارے، شجر طیبہ کے میٹھے ثمر، کرم میں، سخاوت میں اپنے آباء و اجداد کی طرح لاسانی، بخششوں اور عطاؤں میں ضرب المثل، خداوند کریم کے بحر بے کرا میں غوطہ زن، تمام فضائل و کرامات کا احاطہ کرنے والے، ارواح اور عقلوں کا احاطہ کرنے والے، امانت داری میں بے مثل، انبیاء کرام کے علوم کے وارث، صبر و حلم میں بلند مقام رکھنے والے، فصیح و بلیغ کلام کرنے والے، مصائب و آلام میں عظیمت کا راستہ اختیار کرنے والے، صاحب علم لدنی، ائمہ اہل بیت کے علم و عرفان کے محافظ، سیدہ کائنات بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے مہاپاروں میں سے ایک مہاپارے، امام علی رضا علیہ السلام کے راج دلارے، ابو جعفر ثانی کے لقب سے ملقب ہونے والے، سلسلۃ الذہب کی نوی سنہری کڑی کے اعزاز کو اپنے سر اقدس پر سجانے والے، الجواد کہلانے والے، القانی کہلانے والے، المرتضی کہلانے والے، التقی کہلانے والے، مدینہ پاک کی سرزمین پر قدرت کی طرف سے دشمنان اہل بیت کو جواب کی صورت میں اس دنیا میں تشریف لانے والے، اپنے والد امام علی رضا علیہ السلام کی دعاؤں کے سائے میں برکتوں کا منبع بن کر آنے والے، بچپن ہی سے آزمائشوں اور تکالیف کا سامنا کرنے والے، بچپن ہی سے امامت کا منصب سنبھالنے والے، کم سنی کی عمر میں ہی اپنے والد گرامی امام علی رضا علیہ السلام سے علم کا خزانہ سمجھنے والے، بچپن ہی میں اپنی فہم و فراست و تدبر سے مامون الرشید کی عقل کو حیران کر دینے والے، علم لدنی اور اپنی حاضر جوابی سے چھپے رازوں سے پردہ اٹھانے والے سیدنا امام محمد تقی علیہ السلام، وہ با کمال، وہ بے مثال ہستی ہیں ناظرین، وہ پاک ہستی ہیں جو اس عظیم خانوادے کے روشن چراغ بنے، جو خانوادہ اس کائنات کا سب سے عظیم ترین خانوادہ ہے۔ آج انہی کی بارگاہ میں عدی عقیدت پیش کریں گے کہ آپ علیہ السلام وہ پھول ہیں ناظرین جس میں رنگ حیدری سے لے کر خوشبو عالم آل محمد یکجا ہے۔ آپ علیہ السلام اپنے بابا جان کے جملہ کمالات کے وارث اور ان کے منصب کے جانشین بنے، بلکہ یوں کہیے کہ آپ علیہ السلام وہ ہستی ہیں جو سیرت و کردار میں اور اپنے اطوار میں اور اپنے وقار میں اپنے اجداد کے اعلیٰ ترین کردار کا مرقع و مرصع بنے۔ ناظرین کرام، امام محمد تقی علیہ السلام کے علمی مقام و مرتبے کا یہ عالم کہ نوجوانی کی عمر میں جب آپ کی علمیت کو ٹیسٹ کرنے کے لیے ٹیسٹ کیا کرتے تھے نا، لیکن اہل بیت جواب بھی پھر ایسا دیتے تھے صاحب، ٹیسٹ کرنے کے لیے جب آپ سے مناظرے کے لیے بغداد کے سب سے بڑے عالم یحییٰ بن اقسم کو سامنے کھڑا کیا گیا، جو بظاہر ایک ظاہر عجیب اور غیر متوازی مناظرہ تھا، لیکن تاریخ کہتی ہے کہ دیکھنے والوں کا ہر طرف ایک جم غفیر موجود تھا، اراکین حکومت اور معززین کے علاوہ اس جلسے میں 900 کرسیاں فقط علماء اور فضلاء کے لیے مخصوص تھیں۔ ایک طرف اہل بیت کے نوجوان شاہکار تھے تو دوسری طرف ایک آزمودہ اور شورا آفاق قاضی القضا موجود ہے، مگر قربان جائیں اس نورانی پیکر پر جو علم نبوی اور علم علوی کے وارث ہیں کہ بغداد کے آسمان نے منظر نہ پہلے کبھی دیکھا تھا نہ اس کے بعد کبھی دیکھے گا کہ یحییٰ بن اقسم صرف لاجواب نہ ہوا بلکہ وہاں موجود تمام علماء و فضلاء کا علمی تفاخر انگشت بدندہ رہ گیا اور فضا گونج اٹھی کہ یہی ہیں مدینۃ العلم اور باب
مدینۃ العلم کے اصل وارث امام محمد تقی علیہ السلام ناظرین وہ ہستی ہیں جو اخلاق و اوصاف میں انسانیت کی اس بلندی پر فائز ہیں جس کی تکمیل رسول اور آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ترہ امتیاز تھی۔ عاجزی ایسی کہ ہر ایک سے جھک کر ملنا، ضرورت مندوں کی حاجت روائی کرنا، مساوات اور سادگی کو ہر حال میں پیش نظر رکھنا، اپنے جد کی سنت پر عمل کرتے ہوئے غربا کی پوشیدہ خبر لینا اور دوستوں کے علاوہ دشمنوں سے بھی اچھا سلوک کرنا، یہ آپ کا ترہ امتیاز تھا۔ لیکن بات وہ یہ ناظرین، یہ جو اہل بیت کی محبت کا میگنیٹزم ہے صاحب، یہ کرسی والوں کو کہاں چین سے بیٹھنے دیتا ہے۔ نتیجہ وہی نکلا کہ شہادت کا ایک تسلسل ہے جو امام محمد تقی علیہ السلام کو بھی جام شہادت پینے پر مجبور کرتا ہے۔ آغاز کرتے ہیں، ہمارے ساتھ جو شخص موجود ہیں یقیناً کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ پہلی شخصیت ممتاز عالم دین جناب پیر قمر الشکور احمد صاحب تشریف فرما ہیں، دوسری شخصیت ممتاز اسکالر جناب ڈاکٹر شبیر احمد جامی صاحب تشریف فرما ہیں، اور تیسری شخصیت ممتاز عالم دین جناب پروفیسر بشارت صدیق ہزاروی صاحب تشریف فرما ہیں۔ تینوں احباب کو السلام علیکم، خوش آمدید۔ اور آخر میں ملک کے معروف شناخت جناب محمد اویس رضا صابری صاحب منقبت کا نذرانہ پیش کریں گے۔ آغاز کرتے ہیں سب سے پہلے، ظاہر یہ ایک ایسی ہستی ہیں پیر صاحب کہ ایک ہستی کے اندر پوری کی پوری کائنات موجود اور سیکھنے سمجھنے والوں کے لیے بہت کچھ موجود۔ امام محمد تقی علیہ السلام، اب ان کی خاندانی شان و عظمت تو ہم کیا بیان کریں گے، آئیے ذرا اس میں ان رفتوں میں سر ڈالتے ہیں۔ آپ علیہ السلام کی تشریف آوری کیسے ہوئی، اس وقت کے سیاسی حالات کیا تھے، اور خاص طور پہ جو دشمنان اہل بیت کا جواب بن کے آپ تشریف لائے، بتائیے ذرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت خوبصورت آپ کا انٹرو، بہت ہی جامع۔ اللہ رب العزت آپ کے علم اور عمل میں مزید برکتیں عطا فرمائے، آمین۔ عابد رب اکبر امام تقی، نور جان پیمبر امام تقی، پرتوے جوش حیدر امام تقی، سبحان اللہ، فخر شبیر و شبر امام تقی، کیا کہنے ہیں سخا کے سمندر امام تقی، علم و عرفاں کے نیر امام تقی سبحان اللہ علیہ السلام۔ جیسا آپ نے بیان کیا، آپ حضرت امام علی رضا علیہ السلام کے صاحبزادے ہیں، ائمہ اہل بیت اطہار میں نویں امام ہیں، گلشن امامت کے تابندہ ستارے ہیں، پھول ہیں خوشبودار اور مہکتے ہوئے، جنہوں نے اپنی انتہائی کم عمری میں ہی بہت زیادہ اپنی خوشبو جو تھی اس سے ہر ایک کو متاثر کیا۔ حضرت امام علی رضا علیہ السلام کا پہلا عقد مبارک جو تھا وہ تو آپ کا مامون الرشید کی بیٹی ام حبیب سے ہوا، جس سے تادیر اولاد نہ ہوئی۔ پھر آپ نے عقد فرمایا ایک بیوی سے جو حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المومنین کے مبارک خاندان سے تعلق رکھتی تھیں، اور ان سے نکاح فرمایا، جن کا نام سبیکہ خاتون بھی ہے۔ حضرت امام علی رضا علیہ السلام انہیں خیزران یا ریحانہ کے نام سے یاد کیا کرتے تھے، پکارا کرتے تھے۔ اللہ رب العزت نے ان کے پاکیزہ وطن سے 47 برس عمر تھی جناب حضرت امام علی رضا علیہ السلام کی، جب حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کی صورت میں انہیں ان کا حقیقی جانشین اور پہلا بیٹا عطا فرمایا۔ سبحان۔ چونکہ یہ عمر مبارک بہت زیادہ تھی ظاہری اعتبار سے، اور اولاد کا نہ ہونا ایک طرح سے لوگوں کے ذہنوں میں شکوک و شبہات کو پیدا کر رہا تھا۔ بعض لوگ اس حد تک سوچنے پر مجبور ہو گئے تھے کہ شاید امام علی رضا علیہ السلام ان کی شان امامت میں ہی کوئی فرق ہے، یہاں تک عقل ناقص جو تھی لوگوں کی وہ سوچ رہی تھی۔ معاذ اللہ۔ تو اللہ رب العزت نے یہ کرم فرمایا کہ جب آپ تشریف لائے تو ہر ایک کی جو زبان تھی وہ بھی خاموش ہو گئی، کہ وارث آ گئے علوم نبوی اور علوم مرتضوی کے، اور حضرت امام علی رضا علیہ السلام کے پیارے صاحبزادے اس دنیا میں تشریف لائے۔ ٹھیک۔ یہ جو ائمہ اہل بیت اطہار پر تسلسل کے ساتھ صبح نور بحمدہ تعالیٰ پروگرام کرتا ہے، آپ اس میں، اور ہمیں بھی مدعو کرتے ہیں، ہم بھی حاضر ہوتے ہیں، میرے احباب بھی تشریف لاتے ہیں۔ اس کو میں ایک بہت ہی خوبصورت سے ایک نوٹ سے جوڑنا چاہوں گا۔ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی جو وصیت انہوں نے اپنے بیٹے جناب جاوید اقبال، جسٹس جاوید اقبال کے نام کی، اس وصیت کو جاوید اقبال نے اپنی آٹو بایوگرافی اپنا گریباں چاک، یہ ان کی آٹو بایوگرافی ہے، اس میں اس وصیت کو درج کیا ہے، اور اس کے باقی سارے اوپر معاملات خاندانی دوسرے کرنے کے بعد جہاں کہ علامہ اقبال اپنی وصیت کو
وائنڈ کرتے ہیں تو وائنڈ اپ کرتے ہوئے انہوں نے جاوید کو یہ وصیت کی کہ ہمیشہ عقیدہ اہل سنت پر رہنا، صوفیاء سے، بزرگان دین سے وابستگی رکھنا اور ائمہ اہل بیت اطہار کے ساتھ خصوصی نیاز مندی اور غلامی کا تعلق قائم رکھنا۔ یعنی یہ مصور پاکستان علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ، جن کی دانش کا شہرہ عرب و عجم میں جو ہے وہ سنا جا رہا ہے، ہر ایک ان کا معترف ہے، اللہ رب العزت نے یہ کرم فرمایا کہ انہیں خاص طور پر حصہ وافر ملا ائمہ اہل بیت اطہار کے فیض، تبھی وہ اپنی اولاد کو وصیت کر کے جا رہے ہیں کہ ان سے خاص تعلق رکھنا۔ میرا یہاں اسے مینشن کرنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ یہ بے مقصد پروگرام یا روایتی نہیں ہوتے، ہمیں اپنی عقیدتوں کو اس معاملے میں مضبوط کرنا چاہیے۔ بلکہ وہی بات ہے نا کہ اقبال اس بات کو جانتے تھے کہ عقیدہ اہل بیت اور محبت اہل بیت ہی اقبال کے اقبال کو بلند کیا گیا۔ بلا شبہ، بہت خوبصورت جملہ گرہ لگائی آپ نے۔ حضرت پیر سید مہر علی شاہ علیہ رحمت نے حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کا ذکر خیر کرتے ہوئے ملفوظات مہریہ میں ایک بڑا ہی جملہ لکھا، لائن ایک ہے لیکن کمال کی لائن ہے۔ بتائیے۔ آپ فرماتے ہیں کہ کسبی علم، یعنی حاصل جو ہم حاصل کرتے ہیں، کسبی علم کبھی بھی واہبی علم کی گرد تک نہیں پہنچ سکتا۔ کیا کہنے، یعنی اس واہبی علم کی گرد تک نہیں پہنچ سکتا جو کسبی علم ہے۔ تو حضرت امام محمد تقی علیہ السلام وارث علوم نبوی ہونے کے اعتبار سے علم لدنی کے حامل تھے، اور واہبی علم، واہب العطایا نے انہیں علم عطا فرمایا تھا۔ وہ لمحوں کا منتقل ہونا صدیوں میں سفر ہاں جی، وہ کسب کے ذریعہ سے مکتب کا محتاج نہیں تھا، وہ اللہ رب العزت کی عطا خاص تھی جو ان کو مالک نے عطا فرمائی تھی۔ تو یہ حضرت امام علی رضا علیہ السلام، آپ کے مبارک شان جو ہے، آپ کی کنیت جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا، امام علی رضا علیہ السلام کے بعد آپ کی کنیت ابو جعفر الثانی اس لیے ہے کہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی کنیت بھی ابو جعفر تھی، تو آپ کی کنیت میں الثانی کا اضافہ کیا گیا تاکہ یہ تھوڑا فرق رہ سکے کہ آپ کی شان کیا ہے اور مقام کیا ہے۔ ٹھیک ڈاکٹر صاحب، اب آئیے آپ کے حسین القابات کی بات کرتے ہیں۔ امام محمد تقی علیہ السلام کو کئی حسین القابات جو ہیں وہ ظاہر عطا کیے گئے، اور یہ القابات بنیادی طور پہ ان کو تو کیا عطا کیے گئے، القابات ایکچولی جو ہیں وہ آپ کی شخصیت جو ہے وہ اس کا رنگ اس میں نظر آتا ہے بنیادی طور پر، القابات آپ کے محتاج ہیں۔ امام علی رضا علیہ السلام کی شہادت بھی ہوتی ہے، ظاہر ہے آپ کی پپو جان حضرت فاطمہ بنت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا وصال پاک بھی ہوتا ہے۔ تو یہ بچپن ہی میں آپ نے بہت سے ایسے حالات دیکھے جو کہ ظاہر ہے برداشت سے باہر تھے، اور پھر ان حالات میں تعلیم و تربیت، اس کا حصول اور پھر ظاہر ہے براٹ اپ ہونا ایک بڑا مشکل ترین مرحلہ تھا، بتائیے ذرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کے بارے میں بڑی خوبصورت باتیں چل رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام قدرت ہے، اللہ تعالیٰ جن شخصیات میں چنیدگی اور انتخاب کا ایک نمایاں رنگ رکھتا ہے تو ان کے رنگ اور ڈھب میں بھی ایک عجیب رنگ ہوتا ہے۔ آپ کا جو پہلا لقب مشہور ہے وہ ہے جواد، بہت زیادہ سخی۔ ہمیشہ یاد رکھیں سخی بندہ کون ہوتا ہے؟ سخی بندہ وہ ہوتا ہے جس کے دل و دماغ کے اندر مال و دولت کی چاہت نہ ہو۔ کیا وہ ہمیشہ مال کو اللہ سے لیتا ہے اور دوسروں کو دیتا ہے۔ اللہ ان اہل بیت افراد نے الفقر فخری، فقر میرا فخر ہے، اس کا باقاعدہ عملی نمونہ بن کے دکھایا۔ جب بھی ان کو کچھ ملا انہوں نے ہمیشہ وہ مال دوسروں کو دیا۔ سبحان اللہ۔ آگے ڈیٹیل سے آئے گا کہ آپ کی جب شادی حضرت مامون الرشید وہ کی ہو گئی تھی بیٹی سے، تو وہاں سے بھی بڑی کثرت کے ساتھ مال آپ کے پاس آیا، لیکن اس مال کو بھی آپ نے اللہ کی راہ میں بہت زیادہ خرچ کیا۔ اور ایک بات اور یاد رکھیں، جو صحیح معنی میں یہ اہل بیت کے افراد ہیں، ان کے ہاں ایک شمول رحمت، یہ سب نے لکھا ہے کہ رحمت اور برکت اتنی شامل ہوتی ہے کہ ان کے قدم قدم پر مال و دولت ان کا استقبال کرتا ہے، اور یہ ہمیشہ مال و دولت کو دوسروں کے سپرد کرتے ہیں۔ اور پھر آپ نے دیکھا یہ تو قرآن کی باقاعدہ نص ہے، متقی بندے کو
بغیر ظاہری سبب کے مال و دولت کثرت کے ساتھ ملتا ہے۔ آپ کا ایک لقب تقی ہے، یعنی آپ نے اگر تقوی کو کسی مجسم شکل میں چیک کرنا ہے وہ امام محمد تقی کو دیکھ لے۔ سبحان اللہ۔ ان کے ہاں عصمت کا، ان کے ہاں حفاظت کا، ان کے ہاں ان تمام چیزوں سے بلند ہونے کا جو ایک معیار تھا تو وہ اس کو بڑے اچھے طریقے سے آپ نے نبھایا۔ جبکہ تقی آپ کا نام نہیں ہے لیکن یہ لقب اس حد تک مشہور ہوا کہ نام کا حصہ بن گیا۔ نام کا حصہ بن گیا کہ انہوں نے اپنے ان تمام ہنگامی حالات میں کتنا تقوی اختیار کیا اور قدم قدم کس طرح پھونک کر رکھا کہ اس عام طور پر ماحول میں اپنے آپ کو اتنا بیلنس رکھنا سبحان اللہ مشکل ہو جاتا ہے، لیکن لوگوں نے دیکھا جی تقوی یہی ہے جو امام محمد تقی نے کر کے دکھایا۔ اللہ اس کے علاوہ آپ کا لقب زاہد بھی ہے، عابد بھی ہے، قانی بھی ہے، یہ آپ کے القابات ہیں۔ ویسے داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا خوبصورت جملہ لکھا ہے کہ اہل بیت کے افراد کو چونکہ اللہ تعالیٰ نے ازلی طہارت کے ساتھ خاص کیا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی صفات اور فیوزات کا مظہر بننے کے سب سے زیادہ حقدار سبحان اللہ۔ یہ جو حدیث مبارک ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، تخلقوا باخلاق اللہ، اللہ کے اخلاق کا رنگ اپنے اوپر چڑھاؤ۔ بالکل ٹھیک۔ تو ان پر اللہ کے اخلاق کا رنگ بڑا چڑھا ہوا تھا، تو اللہ تعالیٰ بھی اپنا تعارف کراتے ہوئے جواد، وہ جواد کا رنگ جو اللہ تعالیٰ کی صفت تھی وہ اہل بیت اطہار میں امام محمد تقی کے ہاں آئی۔ تو آپ نے دیکھا، پھر آپ نے وہ جو خوبصورت بات کی کہ حضرت علی رضا علیہ السلام کی شہادت جس انداز سے ہوئی، جس انداز سے آپ کو لے جایا گیا، آپ جیل میں رہے، وہاں زہریلے انگور آپ کو دیے گئے، پھر آپ نے اس شہادت کے مرحلے سے گزرے۔ اس کے علاوہ آپ کی پھوپھی جان اپنے بھائی کی تلاش میں کس طرح مدینے سے نکلتی ہیں، کن کن رستوں سے جاتی ہیں، صحابہ کے مقام پر ایک آزمائش بڑا ماحول بنتا ہے، ان کے ساتھی سارے شہید کر دیے جاتے ہیں، وہاں وہ شدید بیمار ہوتی ہیں، پھر ان کا وصال اور تدفین ہوتی ہے۔ اس سارے ماحول میں امام محمد تقی کی جو عمر ہے وہ 8-9 سال کے قریب ہے، لیکن اس وقت بھی لگتا یہ ہے کہ وہ اتنے مگن ہیں اپنے علم میں، اپنی تربیت میں، اپنے کمالات کے کسب میں کہ بندہ حیران رہ جاتا ہے کہ اس وقت عام طور پر بچے مایوس ہو جاتے ہیں، گھبرا جاتے ہیں، دل چھوڑ جاتے ہیں، لیکن جہاں اعتماد کا، یقین کا، توکل اور صبر کی کوئی ایسی کیفیت ہے کہ بندہ حیران ہوتا ہے کہ اتنا چھوٹا سا بچہ جب آپ کی بعد میں ملاقاتیں ہوتی ہیں، جس نے بھی دیکھا چہرے پر کوئی بھی ملال اور مایوسی کا اچھا ہو نہیں سکتی نا، وہ ظاہر مصطفی و مرتضوی فیضان جس شخصیت میں آ کے مجتمع ہو جائے، اور آپ دیکھیں نا عمر بھی آپ کو کیا ظاہری طور پہ میسر ہے، 25 برس کی عمر میں آپ نے شہادت کا جام نوش کیا ہے، تو لیکن وہی بات دنیا کو یہ واضح کرنا ضروری تھا کہ عمر یہاں پر جو ہے وہ قید نہیں رکھتی، بات یہ ہے کہ جو مقام اور مرتبہ ہے وہ اتنا بلند ہے جو عقلوں سے ماورا ہے۔ امام محمد تقی علیہ السلام، اب ظاہر آئیے ان کی فہم و فراست پہ بات کرتے ہیں، ان کے تدبر پہ بات کرتے ہیں، ان کی ظاہر ہم بیان تو کیا کر سکتے ہیں، لیکن جو واقعات تاریخ کے سینوں میں رقم ہیں ان میں سے کچھ واقعات پہ خاص طور پہ جو مامون الرشید سے کم سنی میں آپ کی ملاقات ہوتی ہے اور اس دوران ایک خاص طور پہ جو ایک یوں کہیے کہ پر حکمت ڈسکورس جو آپ کے درمیان ہوتا ہے وہ بڑا کمال ہے صاحب، اس مکالمے پہ ذرا گفتگو کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ جنید بھائی، علامہ مناوی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ ائمہ مجتہدین میں سے کوئی امام اور مجتہد ایسا نہیں گزرا جس نے ائمہ اہل بیت کے علمی دسترخوان سے خوشہ چینی نہ کی ہو۔ بالکل صحیح۔ اور یہ امام اور مجتہد فخر کے ساتھ اس بات کو بیان کرتے تھے کہ ان کی زندگی کا وہ حصہ جو ائمہ اہل بیت اطہار کی صحبت میں گزرا وہ اپنی زندگی کے اس حصے کو فخر سے بیان کرتے تھے۔ بالکل جیسا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے لولا سنتان لہلک النعمان، وہ 2 سال جو میں نے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں گزارے اگر وہ نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا۔ حقیقت یہ ہے کہ علم ہو، تدبر ہو، فراست ہو، ذہانت ہو، حاضر جوابی ہو،
یہ ساری چیزیں ہاتھ باندھ کر باب مدینۃ العلم اور باب دارالحکمہ کے شہزادوں کے دروازوں سے خیرات ایسا ہی ہے. اور مجھے کہنے دیں یہ جملہ کہ یہ جو چاروں مکاتب فکر ہیں یا اس کے علاوہ جو کچھ بھی پھیلا، جو کچھ بھی بٹائے، امام جعفر صادق علیہ السلام کے توسط سے بٹائے. جی اب کسی امام کی زندگی کو پڑھ لیں تو ان کے پیچھے آپ کو اہل بیت اطہار کے ائمہ کا وہ فیض نظر آئے گا. بالکل ایسے. اب جو امام محمد تقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام آپ کی جو ذات ہے، آپ کی ذات کا یہ کمال تھا کہ بچپن میں ہی اللہ تعالیٰ نے ایک تدبر، فراست اور حکمت آپ کو عطا کی تھی. 9 سال آپ کی عمر تھی. بغداد کی گلیوں میں آپ بچوں کے ساتھ موجود ہیں کہ وہاں سے مامون الرشید کا گزر ہوا. ٹھیک ہے. مامون الرشید کو دیکھتے ہی بچوں نے دوڑ لگا دی، لیکن آپ اپنی جگہ پر جم کر کھڑے رہے. مامون الرشید جب قریب پہنچا تو اس نے آپ سے پوچھا کہ آپ کیوں نہیں گئے؟ آپ نے فرمایا 2 باتیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ راستہ تنگ ہوتا تو میں راستہ چھوڑنے کے لیے ہٹ جاتا، راستہ کشادہ ہے. دوسری وجہ یہ ہے کہ میں نے جرم کوئی نہیں کیا، میں کیوں بھاگتا، میں اس لیے اپنی جگہ پر موجود ہوں. وہ بڑا متاثر ہوا. اور پھر تیسری بات آپ نے یہ فرمائی کہ آپ کے بارے میں ہمارا یہ گمان ہے کہ آپ بلا وجہ کسی کو کچھ نہیں کہتے. یعنی امام تقی علیہ السلام نے یہ بتایا کہ جب جرم نہ ہو تو بھاگنا بھی نہیں چاہیے. بھاگنا نہیں چاہیے، ہے نا؟ جی بالکل. تو جب وہ 3 باتیں اس نے کی تو وہ بڑا متاثر ہوا آپ کی اس فہم و فراست سے، دانائی سے. تو اس نے فوراً سوال کیا کہ آپ کا نام کیا ہے اور آپ کون ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں امام علی رضا کا بیٹا ہوں. اس نے آپ کو دعا دی اور وہاں سے روانہ ہو گیا. اب وہ چونکہ شکار کے لیے نکلا تھا، آبادی سے جب باہر نکلا تو اس نے ایک باز کو ہوا میں اڑایا. وہ باز جو تھا وہ گیا تو تیتر کے پیچھے تھا، لیکن جب وہ واپس آیا تو اس باز کی چونچ کے اندر ایک چھوٹی سی مچھلی پکڑی ہوئی تھی. اب مامون الرشید کو وہ ایک بات سوجی کہ میں امتحان لیتا ہوں، تو وہ مچھلی ہاتھ میں پکڑی اور واپس جس راستے سے گزرا تھا اسی راستے پر آیا. بچے پھر دوڑ لگا گئے اور حضرت امام محمد تقی اسی مقام پر کھڑے ہیں. تو اس نے آ کر اس مچھلی کو ہاتھ میں پکڑ کر آپ سے سوال کیا کہ یہ بتائیں کہ میرے ہاتھ میں کیا ہے. آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مشیت سے اپنی قدرت کے سمندر میں چھوٹی چھوٹی مچھلیاں پیدا کی ہیں. شاہان وقت اور جو خلفائے وقت ہیں وہ بعض اپنے شکاری باز ہوا میں بیچتے ہیں، وہ مچھلیاں پکڑ کر لاتی ہیں، اور جو شاہان وقت ہیں وہ اپنے ہاتھوں میں چھپا کر رسول اللہ کی اولاد کا امتحان لیتے ہیں. اور اللہ رب العزت اس جواب کے ذریعے آل رسول کو عزت عطا کرتا ہے. تمہارے ہاتھ میں ایک چھوٹی سی مچھلی ہے. وہ بڑا متاثر ہوا کہ آپ کی جو حاضر جوابی تھی. اور پھر دوسری بات یہ دیکھیے کہ ایک عام بندہ مومن کے بارے میں فرمایا کہ مومن کی فراست سے بچو، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. تو جو ایمان کے مرکز میں آنکھ کھولتے ہیں اور جن کے بارے میں اعلیٰ حضرت نے فرمایا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا. جب مامون الرشید نے یہ بات سنی تو اس نے کہا انت ابن الرضا حقا ومن بیت المصطفیٰ صدقا. یہ بات بالکل حق ہے کہ آپ امام علی رضا کے صاحبزادے ہیں، اور یہ بات بھی بالکل سچی بات ہے کہ واقعی آپ خاندان نبوت کے چشم و چراغ ہیں. کیونکہ جس فہم و فراست کے ساتھ، دانائی کے ساتھ، حکمت کے ساتھ آپ نے جواب دیا، خانواد نبوت کا کوئی چشم و چراغ ہی جواب دے سکتا ہے. تو اصل یہاں بات سمجھنے والی یہ ہے کہ کچھ خصائص اور فضائل اور خوبیاں اور خصوصیات ایسی ہیں جو اہل بیت اطہار میں سینہ بسینہ منتقل ہوئی ہے، سینہ بسینہ چلتی رہی ہیں. ان میں علم ہے، حلم ہے، فراست ہے، شجاعت ہے، بہادری ہے، حق کے لیے ڈٹ جانا ہے. یہ ساری صفات ہیں. اہل بیت اطہار کا کوئی بھی فرد، وہ بچپن میں ہو یا جوانی میں ہو یا بڑھاپے میں ہو، اس کی ذات میں یہ اوصاف نمایاں نظر آتے ہیں. اور یہ میرا خیال ہے اگر میں غلط نہیں تو 8-9 برس کی 9 سال عمر، تقریباً عمر ہوگی. 9 برس نا. اور یحییٰ بن اقسم سے مناظرہ ہوا تھا پیر صاحب اس وقت کیا یہی ڈیوریشن؟ اچھا اوکے. تو ناظرین ہمارے ساتھ جڑے رہے. یہ بڑی انٹرسٹنگ بات اس اعتبار سے کہ اب ذرا آپ ایزیوم کیجئے، میں ایک سوال چھوڑے جاتا ہوں آپ کے سامنے کہ اس وقت ظاہر ہے آپ اپنی فیملی میں بیٹھ کے، مجھے یقین ہے کہ آپ پروگرام دیکھ رہے ہوں گے اور بہت سے بچے آپ کے اسکول کے لیے تیاری کر رہے ہوں گے. اب 8-9 مطلب 8-9 برس کی عمر کا بچہ جو ہے وہ میرا خیال ہے شاید اگر آپ میرا 5th یا 6th میں ہوگا میرا خیال ہے آلموسٹ اسی طرح سے. تو اب ذرا 5th یا 6th کا بچہ جو ہے اس کی یوں کہیے کہ اس کی منٹل کیپیسٹی کیا ہوتی ہے، اس کا ویژن کیا ہوتا ہے، اس کا علم کیا ہوتا ہے، آپ کے ذہن میں بالکل ہونا چاہیے. اپنے بچے کو بالکل سامنے رکھ، بلا تمثیل عرض کرو، کمپیریزن نہیں بنتا، ظاہر ہے مقام ہی کچھ اور ہے. لیکن یہ سوچئے کہ 8-9 برس کی عمر میں اللہ تعالیٰ نے امام محمد تقی علیہ السلام کو علم لدنی کی کس معراج پہ پہنچایا ہے. اس پہ آپ کو بتلائیں گے. کمال مناظرہ ہے صاحب. یحییٰ بن اقسم یعنی جو کہ اس وقت ظاہر ہے ٹاپ آف دا لائن بغداد کا قاضی القضاء، اور ایک طرف آپ موجود ہیں اور ایک جم غفیر علماء کا اور فضلاء کا موجود ہے. ہمارے ساتھ جڑے رہیے. سرکار کی بارگاہ، سرکار کی آل کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کرتے ہیں. لوٹ کے پیر صاحب سے سنوائیں گے کہ وہ مناظرہ ایکچولی کیا تھا. بڑا انٹرسٹنگ مناظرہ ہے. ہمارے ساتھ رہیے گا.
جناب ایک بار پھر خوش آمدید بارگاہ امام محمد تقی علیہ السلام کہ وہ اسوہ سرکار دو عالم کی ہیں تنویر، خطبات علی مولا کا عکس ان کی ہیں تقریر، وہ مولا رضا پاک کے خوابوں کی ہیں تعبیر، وہ خلق سے کر لیتے ہیں دل لوگوں کے تسخیر، توحید کے اسرار وہ یوں کھول رہے ہیں، محسوس یہ ہوتا ہے علی بول رہے ہیں، اللہ کے دربار سے پائی ہے طہارت، سرکار کی نسبت سے ملی ان کو کرامت، حیدر سے ملا علم تو شبر سے مروت، شبیر کے دربار سے پائی ہے شجاعت، نام ان کا محمد ہے، نام ان کا محمد ہے، تقی پیارا لقب ہے، یہ نام کی نسبت بھی فضیلت کا سبب ہے، اللہ نے سرداری جنت بھی عطا کی ہے، دھوم زمانے میں اسی گھر کی سخا کی، یہ عظمت کردار کے سنتے ہیں گدا کی، تربیت خاص ان کو ملی مولا رضا کی، تمکین کا گوہر ہیں تو تقدیس کا پیکر، خورشید رسالت کی ضیاء سے ہیں منور، ان کی تو عطا رب سے ہوئی شان امامت، ان کو تو عطا رب سے ہوئی شان امامت، ان کو نہیں دنیا کی حکومت کی ضرورت، رکتا ہی کبھی ان کا نہیں دست سخاوت، ہے شیوائے تقی مولا کا ہر ایک سے محبت، بے مثل ہے نام ان کا تو بے مثل گھرانہ، ساجد کا یہ نذرانہ ہو بخشش کا بہانہ۔ ذرا پیر صاحب اب یہ بتلائیے کہ یہ جو بنیادی طور پہ مناظرہ ہے، یہ تاریخ کا صاحب ایک ایسا مناظرہ ہے نہ اس سے پہلے کبھی سننے کو ملا نہ اس کے بعد کبھی سننے کو ملا، اور عقل اس پہ حیرت میں مبتلا ہے، بتائیے ذرا کیا ہوا ہو؟ چونکہ آپ کے ذکر خیر میں بار بار علم وہابی کا ذکر ہو رہا ہے تو میں چاہتا ہوں علم لدنی کا قرآنی تصور ایک آیت پیش کروں، پلیز برکت حاصل کروں۔ پلیز۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، فوجد عبدا من عبادنا آتیناہ رحمتا من عندنا وعلمناہ من لدنا علما۔ پروردگار عالم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کی ملاقات کو سورہ کہف کی اس آیت میں بیان کیا، اور حضرت خضر کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا، پس انہوں نے پا لیا ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ خاص کو جسے ہم نے اپنی رحمت میں سے کچھ حصہ دیا ہے، اور ہم نے علم لدنی میں سے کچھ حصہ دیا ہے۔ یعنی یہ قرآن حکیم علم لدنی کی تعریف اور علم لدنی کے حامل کی تعریف بیان کر رہا ہے۔ یہ اس لیے میں نے عرض کیا کہ آپ کی شخصیت کو جو اللہ نے، ہر امام علم لدنی کے حامل ہیں، خاص طور پر آپ کی ذات والا شان۔ ایک جملہ اور میں اپنے ناظرین کی ہدیہ یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ تمام جو دور ہے عباسی سلاطین کا اور خلفاء کا، اس میں مامون الرشید کا دور جو ہے وہ علم پروری کے اعتبار سے، دانش کدوں کے اعتبار سے، دانشگاہوں کے قیام کے اعتبار سے، لائبریریز کے قیام کے اعتبار سے اس کو اسلام کا عہد زرین تاریخ میں کہا جاتا ہے۔ یعنی یہ اس وقت کی بہت بڑی سلطنت، اس کا کوئی عام عالم نہیں بلکہ اس کا چیف جسٹس جو بغداد میں ہے، اور اسے عربی میں قاضی القضات کہا جاتا ہے، اس کو انگلش میں ہم چیف جسٹس کہتے ہیں۔ یعنی جو اب جس وقت یہ جو ابھی بات ہوئی کہ مامون آپ کے علم سے متاثر ہوا، اور متاثر ہو کر وہ آپ کو لے کر کہ یہ ابن الرضا ہیں دربار میں آیا، تو اس وقت اس نے کہا کہ میں ان کو بھی اپنی بیٹی کا عقد جو ہے وہ کرنا چاہتا ہوں ان کے ساتھ۔ تو اس وقت اہل دربار نے، بالخصوص جو اس کے ساتھی تھے، قریبی لوگ تھے، خاندان کے لوگ تھے، انہوں نے کہا کہ پہلے بچے کو پرکھ تو لو، اتنی تھوڑی عمر میں ایسے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس نے کہا میں نے دیکھ لیا ہے، تم نے پرکھنا ہے تو اپنی تسلی کر لو۔ اس مرحلہ پر قاضی یحییٰ بن اقسم کو دربار میں بلایا گیا، اور اسے کہا گیا کہ آپ کی ذہانت کا امتحان لے اور آپ کا ججمنٹ کرے کہ آپ کا کیا ہے۔ اس نے آپ سے سوال کیا، اسلامی فقہ میں جو چند مشکل ترین مسائل ہیں ان میں سے ایک مسئلہ کفارات کا ہے۔ اس کا اس نے سوال کیا کہ اگر کوئی حالت احرام میں شکار کر لے تو اس کا کفارہ کیا ہوگا؟ حضرت امام یعنی وہ سلطنت عباسیہ کا اس جو ہے وہ قاضی القضات چیف جسٹس، اور جیسے آپ نے کہا حضرت امام علی رضا علیہ السلام 8-9 برس کی عمر کے، لیکن ان کی رگوں میں نور نبوی گردش کر رہا ہے۔ شان یہ ہے،
آپ نے اس کے سوال کو ناقص قرار دیتے ہوئے فرمایا اس سوال کی 22 صورتیں بنتی ہیں جو تم نے سوال کیا ہے، اور ان صورتوں میں سے چند ایک پر آپ نے کلام فرمایا کہ وہ جس شخص نے یہ شکار کیا ہے، سب سے پہلے تو یہ دیکھا جائے گا کہ اس نے حالت احرام میں جو شکار کیا ہے وہ حدود حرم میں کیا ہے یا حدود حرم سے باہر کیا ہے۔ یعنی اگر وہ حدود حرم میں ہے تو اس کا جواب اور ہوگا، حدود حرم سے ہوگا کہ باہر سے ہوگا تو اس کا جواب اور ہوگا۔ کیا اس شخص نے یہ شکار قصدن کیا ہے، یعنی جان بوجھ کر کیا ہے، یا سہون کیا ہے، غیر ارادی طور پر اس سے شکار ہو گیا، یعنی جیسے روزہ رکھ کر بندہ بھول جاتا ہے، کچھ کھا پی لے، اس کا حکم اور ہے، اور جان بوجھ کر کھائے گا تو اس کا حکم اور ہے۔ اسی طرح اگر وہ قصدن حالت احرام کے ساتھ شکار کرتا ہے تو حکم اور ہوگا، اگر وہ سہون کرتا ہے لا علمی میں، بھول میں، تو اس کا حکم اور ہوگا۔ پھر اس نے جو شکار کیا ہے اس شکار کے حوالے سے اس کی آپ نے 22 اس کی جزیات بیان کرتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ یہ حکم، یہ کیفیت ہوگی تو اس کا حکم اور ہے، یہ کیفیت ہوگی تو اس کا حکم اور ہے۔ شکار پرندے کا کیا ہے یا کسی دوسرے جانور کا کیا ہے، یعنی یہ بھی ایک فرق ہے۔ اگر حرم میں کیا، حرم سے باہر کیا، وہ تو میں نے پہلے عرض کیا۔ اگر یعنی پرندے کا شکار ہے تو اس کا کفارہ اور ہوگا، اگر کسی دوسرے جاندار کا شکار ہے تو اس کا کفارہ اور ہوگا۔ یعنی آپ نے اس کی تمام جو تھی اس سوال کے پہلے تناقض کو بیان کیا کہ یہ اس میں نقص ہے سوال میں، آپ اپنے سوال کو صحیح ایکسپلین کریں کہ کفارہ کس کا پوچھنا چاہتے ہیں، یعنی بالکل پریسائز کوئسچن کریں جو پوچھنا چاہتے ہیں۔ اب یہ جو آپ کی خداداد علمی شان تھی، اس کے سامنے قاضی یحییٰ تو ایسے مبہوت ہو کر بیٹھا ہوا تھا کہ آج بول کون رہا ہے، اس ہستی کے اندر کلام کون کر رہا ہے۔ تو پھر مامون نے عرض کیا کہ آپ خود ہی ان سوالات کے جو آپ نے فرمائے ہیں ان کے جوابات بھی عطا کیجئے۔ تو آپ نے کیٹیگوریکلی ہر چیز کو کہ اگر وہ شکار جو ہے حالت احرام میں حدود حرم میں ہوگا تو اس کا کفارہ یہ ہوگا، حدود حرم سے باہر ہوگا تو کفارہ یہ ہوگا، قصدن ہوگا تو یہ ہوگا، سہون ہوگا تو یہ ہوگا، پرندے کا شکار ہوگا تو یہ کفارہ ہوگا، جاندار کسی اور جاندار کا ہے تو یہ ہوگا۔ یعنی پہلی ہی نشست میں وہ جو ایک شک تھا لوگوں کے ذہنوں میں کہ آپ کی کم عمر کے اعتبار سے، تو یہ خانوادہ نبوت کے جو بات ہیں، وہ جو کہتے ہیں کہ علی شیر خدا ہیں اور علی کے جس بیٹے کو بھی دیکھو وہ شیر ہی معلوم ہوتا ہے، تو یہ اس گھرانے کی شان ہماری سمجھ سے بھی ماورا ہے، اور ان کو دنیا کے انداز سے نہ دیکھا جا سکتا نہ سمجھا جا سکتا۔ اچھا، اب ظاہر اس میں ڈاکٹر صاحب بڑا کلام ہے تاریخ کہ جب قرطاس میں ہم پڑھتے ہیں تو مامون الرشید کا جو معاملہ ہے، ظاہر امام علی رضا علیہ السلام جو ہیں وہ بھی کسی وجہ سے دامادی قبول کرتے ہیں، امام محمد تقی علیہ السلام کو دامادی قبول کرنی پڑتی۔ اب اس پہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے کہ جی اس کے پیچھے کیا پولیٹیکل گیمک تھی یا کیا معاملات تھے، گاڈ نوز بیٹر، سیدھی بات۔ لیکن ایک بات ضرور ہے کہ باوجود اس کے کہ دامادی قبول کی، لیکن دامادی قبول اس اعتبار سے نہ کی کہ آپ شاہی محلات سے دور رہے، اپنے آپ کو پروٹوکول سے اور پرتعیش زندگی سے دور رکھا، اور یہ جو خاص طور پہ مطلب انداز ہے یہ اہل بیت کا ٹپیکل انداز ہے۔ اس کے پیچھے حکمت کیا تھی پہلے تو یہ بتائیے بنیادی طور پہ۔ دوسرا یہ کہ زہد و تقوی آپ کا، آپ کی قناعت، مطلب باوجود اس کے کہ دنیا آپ کے قدموں میں بچھی ہوئی تھی، لیکن آپ نے وہی راستہ اختیار کیا جو مولا کائنات کا راستہ ہے، بتائیے ذرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت خوبصورت باتیں ہو رہی ہیں۔ یہ جو لوگ ہوتے ہیں جنید صاحب، لگتا یہ ہے کہ ان کی زندگیوں میں مقاصد، اہداف اور طریقہ کار پہلے سے متعین ہوتا ہے۔ یہ علم لدنی اور علم وہبی کا صرف ذخیرہ ہی نہیں رکھتے، اس کی روشنی میں راستے کا بھی بڑا گہرا تعین رکھتے ہیں۔ ایسے ہی اگرچہ دامادی سے آپ وابستہ ضرور ہوئے اور وہاں سے بڑی جائیداد بھی آئی، آپ کہہ لیں وہاں سے رقوم آتی تھیں، تحائف بھی آتے تھے، پروٹوکول بھی ہوتا تھا، لیکن اس کے باوجود چند باتیں بڑی کلیئر تھیں کہ ہم نے دین اسلام کی جو وہ سادگی کا درس ہے نا، اور اس کے اندر دنیا سے کٹ کے رہنے کا درس،
صرف اس حد تک کہ ضرورت اصلیہ کی حد تک ہم نے رکھنا ہے تاکہ دنیا کی زندگی میں وہ کفایت کرے. یہ آپ کی زندگی میں بڑا رہا. جس نے بھی دیکھا اس نے آپ کو سادہ کپڑ میں دیکھا, سادہ سواری پر دیکھا, سادہ چال ڈھال میں دیکھا, اور اس میں آپ کی ایک اور جو جوادیت کا رنگ تھا, کہتے ہیں کہ آپ سے ملنا سب سے زیادہ آسان تھا. جو بھی سائل آ جاتا فَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ کا رنگ یہاں بھی نظر آتا تھا. جو بھی آیا اس سے گفتگو کی, اس کی بات سنی, اس کا مسئلہ حل کیا, خواب کو کرامت ہی کیوں نہ دکھانی پڑی. یعنی یہ رنگ تھا کہ آپ لگتا یہ تھا کہ وہ جو مکارم اخلاق کا گہرا پہلو ہے جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دکھاتے تھے کہ مال و دولت کی فراوانی حجاب نہ بنے, بالکل, اور بادشاہوں کا قرب رکاوٹ نہ بنے, آپ اسی رستے پر ہی زندگی بھر چلتے رہے. اور آپ نے یہ واضح کیا کہ دین اسلام کا اصل رنگ یہی ہے, جہاں احقاق حق بنتا ہو آپ اپنا پیٹرن وہاں سیٹ کریں. بالکل ٹھیک. اگر احقاق حق درباروں میں کھڑے ہو کر حق الاپنا ہے وہ بھی کر کے دکھائیں. اگر جب یہ پتہ چلے کہ یہ کثرت مال و دولت اور عہدے اور پروٹوکول حجاب بن سکتا ہے تو اسے سائیڈ پر چل کے دکھائیں. واہ. تو پھر آپ نے جو زہد کا بتایا, پھر آپ نے قناعت کا بتایا, اور پھر عبادت کا جو ان کا رنگ ہے, یہ قرآن و حدیث کی نصوص ویسے نہیں. الصلاۃ معراج المومنین, واہ, نماز پڑھنا مومنوں کی معراج سبحان ہے. اللہ, سبحان. اس معراج کی کیفیت کو حالت نماز میں طاری کر کے دکھانا, یہ ائمہ اہل بیت کا ترہ امتیاز تھا. آپ ایک بات دیکھیے, میں چاہتا ہوں ذرا اس پہ بھی کامنٹ کیجیے آپ اس سے پہلے, اور پھر عبادات پہ کھل کے بات کریں تاکہ وہ بات ذرا ربط میں آ جائے. کہ سب کچھ موجود تھا, شاہی محلات موجود تھے, لیکن آپ نے مدینہ پاک کی جو نورانی کٹھیا ہے اس کو ترجیح دی, شاہی محلات کو آپ نے ترجیح نہیں دی. یہ ایک بہت بڑا فرق ہے کہ سب کچھ بچھا ہوا تھا آپ کے پاس. بالکل ٹھیک. اس کی وجہ یہ تھی نا کہ جو میں نے گزارش کی, چونکہ آپ سمجھتے تھے کہ جو مدینہ کی اس کٹھیا میں مجھے ملنا ہے اور میں نے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا ہے, چونکہ آپ وہ سارا سمجھ رہے تھے نا کہ یہ ساری پلاننگ, یہ سارے منصوبہ بندی کس لیے کی گئی ہے, تاکہ مجھے تھوڑا سا یہ ہٹائیں. آپ ہٹنے والے نہیں تھے تو آپ نے وہ ثابت کر کے دکھایا کہ تم جیسا بھی طریقہ کار اختیار کر لو, میں اس معیار پر کمپرومائز نہیں کر سکتا. اب بھی ہمارے ہاں ٹھیک ہے حالات کی تنگی ضرور ہے, پریشانیاں ضرور ہیں, لیکن اب بھی ہم نے کوئی قناعت کی پابندی کرنا شروع نہیں کی, کوئی صرف ضرورت اصلیہ تک اپنا اکتفا کر کے باقی خرچ کرنے کی عادت بھی نہیں ڈالی, جس کا ائمہ اہل بیت ہمیں مسلسل درس دیتے رہے. ایسے ہی تو آپ وہ جو بات کر رہے تھے, زہد کا کتنا رنگ تھا کہ دنیا کی فراوانی کے باوجود بھی دنیا کی محبت تو لگتا یہ تھا کہ قریب سے گزری کبھی نہیں. تو ہمیشہ سادہ کھانا کھانا, نمک کے ساتھ روٹی کھا لینا, پھر بھگو کر روٹی کھا لینا. جنید صاحب یہ کہنے کو تو جملے آسان ہیں, یہ سارے کام ائمہ اہل بیت نے کر کے باقاعدہ دکھائے. اس کے بعد عبادت کا رنگ, وہ جیسے میں گزارش کر رہا تھا, وضو کرتے ہوئے چہرے کا رنگ متغیر ہو جانا, یہ حضرت علی کی سنت تھی. وضو کرتے ہوئے کانپنا, یہ امام حسن کی سنت تھی. نماز پڑھتے ہوئے قریب آگ لگ جائے, ہنگامہ برپا ہو, لیکن نماز میں خلل نہ ہے, یہ امام زین العابدین کی سنت ہے. یہی سنت کے مظاہر امام محمد تقی کے ہاں بھی دیکھے گئے, اور بلکہ آپ کی بعض جگہ پر کرامت اگرچہ آگے بیان ہوگی کہ آپ ایک جگہ گئے, وہاں لوگوں نے بتایا جی مسجد ہے, آپ وہاں تشریف لے گئے, بتایا گیا یہاں ایک بیری کا درخت ہے سوکھا ہوا ہے, آپ نے وہاں بیٹھ کر وضو کیا, اس کے بعد نماز پڑھی. نماز سے فارغ ہونے کے بعد جب آپ چلے گئے, اگلے دن لوگوں نے دیکھا کہ امام محمد تقی کے وضو میں وہ کون سا کرنٹ ہے, وہ کون سی حیات ہے جس نے بیری کا درخت ہرا بھی کر دیا اور پھلدار بھی کر دیا. کیا کہنا, ظاہر ہے وہ کرنٹ اور وہ سب کچھ جو ہے وہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی گھرانے کی وہ مٹاس ہے جو رہتی دنیا تک رہے گی. آخر میں اب ذرا آئیے, امام محمد تقی علیہ السلام کے بارے میں خاص طور پہ
یہ بات تاریخ کے پنوں میں ہمیں ملتی ہے کہ مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہہ کریم جیسے خطبات اور آپ جیسی نصیحتیں، یعنی انداز آپ کا جو تھا، ویسے تو ظاہر ہے ہر ایک پھول کا انداز وہی ہے، لیکن خاص طور پہ وہ رنگ حیدری جو ہے وہ آپ کے اندر اس اعتبار سے غالب تھا. تو آپ کی جو سبق آموز نصیحتیں ذرا ان کے بارے میں بتائیے. اور خاص طور پہ پھر ظاہر ہے وہی بات ہے کہ یہ شہادت بھی آپ کے گھرانے کی ایک یوں کہہ لیجئے کہ اپنا ایک لیگیسی ہے، اور وہ وہی بات ہے کہ اوپر سے لے کے نیچے تک آپ کو جو ہے تقریباً سبھی جو ہیں شہادت کا جام نوش کرتے ہوئے نظر آئیں گے. آپ کے ساتھ بھی وہی کچھ ہوا، بتائیے ذرا. جنید بھائی، عربی میں ایک مقولہ ہے، خیر الکلام ما قل و دل. بہترین کلام وہ ہوتا ہے جو مختصر ہو اور مدلل ہو. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو پہلی خوراک دی تھی وہ لعاب رسول تھا، اور اس لعاب رسول کی تاثیر اس خانوادہ رسول کے ہر بچے کی زبان میں دیکھی گئی. یہ بات مختصر کرتے تھے، لیکن وہ ایسی بات ہوتی تھی کہ وہ کم لفظ بھی ایک وسیع پیمانے پر رہنمائی کرتے تھے، قائد بنتے تھے. یعنی جوامع الکلم کا جو فیضان ہے وہ سب میں منتقل ہوا. حضرت امام محمد تقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام، آپ کے جو اقوال ہیں، ارشادات ہیں، آپ فرماتے ہیں مصیبت پر صبر کرنا یہ دشمن کے لیے مصیبت بن جاتا ہے. پھر فرماتے ہیں آدمی کی قتل گاہ اس کے دو جبڑوں کے درمیان ہے، یعنی اس کی زبان، جس کے سامنے سارے اعضاء ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوتے ہیں کہ تم سیدھی رہو گی تو ہم سیدھے رہیں گے. پھر فرماتے ہیں جاہلوں کی کثرت کی وجہ سے علماء اجنبی معلوم ہوتے ہیں. پھر فرماتے ہیں کہ اگر جاہل اپنی زبانیں بند کر لیں تو اختلافات بہت کم ہو جائیں. پھر فرماتے ہیں فقر کی زینت سوال سے بچنا ہے، آزمائش کی زینت شکر ہے، خاندانی شرافت کی زینت عاجزی ہے، گفتگو کی زینت فصاحت ہے، روایت بیان کرنے کی زینت حافظہ ہے، علم کی زینت تواضع ہے، اور بھلائی کی زینت احسان نہ جتانا ہے، نماز کی زینت خشوع ہے، قناعت کی زینت چہرے پر مسکراہٹ ہے، اور تقوی کی زینت لاجانی باتوں سے بچنا ہے. فرماتے ہیں 3 صفات ایسی ہیں جس بھی بندہ مومن میں پائی جائیں وہ کبھی نہیں پچھتائے گا. جلد بازی نہ کرنا، مشورہ کرنا، پختہ ارادہ کر کے اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنا. یہ 3 باتیں جس میں وہ کبھی شرمندہ نہیں ہوگا، پچھتائے گا نہیں. پھر فرماتے ہیں جو صبر کی سواری پہ سوار ہو گیا وہ نصرت الہی کی منزل پر پہنچ گیا. پھر فرماتے ہیں جو شخص علم اور آگہی کے بغیر کوئی عمل انجام دیتا ہے وہ اصلاح کم کرتا ہے، فساد زیادہ برپا کر دیتا ہے. جب تک علم نہ ہو، آگہی نہ ہو، فہم و دانش نہ ہو، اس کے بغیر کسی عمل کو سر انجام دینا یہ فساد کا باعث بنتا ہے. پھر آپ فرماتے ہیں کہ جو اللہ کے بھروسے پر لوگوں سے بے نیاز ہو جائے، لوگ اس کے نیاز مند ہو جاتے ہیں. وہ دنیا سے بے نیاز ہو جائے، لوگ اس کے محتاج ہو جائیں گے، لوگ اس کے طرف آئیں گے. پھر آپ فرماتے ہیں توکل ہر بلندی تک پہنچنے کی سیڑھی ہے، اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرنا. پھر آپ نے فرمایا، اور یہ بات بڑی قابل توجہ، فرماتے ہیں دلوں پر حکومت کرنے کے 3 طریقے ہیں. ایک، معاشرے کے اندر عدل و انصاف کیا جائے. دوسرا، مصیبت کے اندر ہمدردی کی جائے. تیسرا، پریشانی کے اندر تسلی دی جائے. اب جب ہم یہ 3 باتیں دیکھتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے امام القلوب بننے کا نسخہ بتایا. فرمایا صرف جسموں پر حکومت کرنا آسان ہے، اصل حکومت وہ ہوتی ہے جو دلوں پر کی جائے. دل پر حکومت کرنے کے لیے یہ 3 باتیں لازم ہے. اور آپ کا یہ بھی کمال ہے کہ آپ بھی امام الجسود نہیں، امام القلوب تھے. وہ جو حضرت امام موسیٰ کاظم نے خلیفہ ہارون الرشید سے مطاف میں بیٹھ کر فرمایا تھا کہ تو پریشان نہ ہو کہ میں تیری حکومت ختم کر رہا ہوں، ہمیں حکومتوں کی ضرورت نہیں، کیونکہ انتا امام الجسود و انا امام القلوب. جسموں کے بادشاہ ہو، ہم دلوں کے بادشاہ ہیں. تو حضرت امام محمد تقی علیہ السلام چونکہ امام القلوب تھے، لہذا جو امام الجسود تھے ان کو یہی پریشانی تھی کہ ان کی جو دلوں کی حکومت ہے وہ ہمارے اس جسمانی حکمرانی کے خاتمے کا سبب نہ بن جائے. لہذا ہر دور کے اندر ہم نے دیکھا کہ ائمہ اہل بیت کو کس طرح پریشان کیا گیا. یہی حضرت امام محمد تقی کے ساتھ بھی ہوا کہ آپ کو مدینہ طیبہ سے خلیفہ معتصم نے بغداد بلایا اور 1 سال آپ کو قید و بند کی صعوبتیں برداشت کرنا پڑی. 1 سال آپ نے وہ قید و بند کی صعوبتیں برداشت کی. اس کے بعد 220 ہجری میں آج کی تاریخ 29 ذیقعدہ کو آپ کو زہر دیا گیا، جس کی وجہ سے 25 سال اور 3 ماہ کی عمر کے اندر حضرت امام محمد تقی رحمہ اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام وہ دنیا سے رخصت ہوئے. لیکن وہ میرا خیال ہے اگر میں غلط نہیں تو ائمہ اہل بیت میں سب سے زیادہ جوان شہادت جو ہے کم عمر کم عمر وہ آپ ہی کی. جی بالکل.
لیکن آپ نے دنیا کو ایک پیغام دے دیا کہ ہمارے جد اعلیٰ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ طائف کا واقعہ ہو یا بدر کا مارکہ ہو، اس کے بعد میدان کربلا ہو، وہ دو کردار جو ہمیشہ سامنے آتے تھے، کربلا کی بات کروں تو ایک یزیدی کردار تھا، ایک حسینی کردار تھا۔ ان ائمہ اہل بیت نے اپنے کردار سے بتایا کہ قیامت تک یہ دو کردار ہم سامنے رکھتے رہیں گے، جہاں شر اٹھائے گا وہاں خیر کا علم اٹھا کر ائمہ اہل بیت اور خانوادہ رسول کے افراد سامنے آتے ہیں۔ بالکل ٹھیک، پیر صاحب کوئی جملہ؟ جی، کاظمین شریفین بغداد میں ہی آپ کا مزار مبارک حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اور آپ کا دادا اور پوتا آرام فرما ہیں جی، اور فیض بانٹ رہے ہیں کائنات۔ سبحان اللہ جی، بہت شکریہ، اور بس وہی بات ہے آپ تینوں احباب کا شکریہ اگین، اور پھر اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کل بروز محشر امام محمد تقی علیہ السلام کا صدقہ تمام ذکر کرنے والوں اور سننے والوں کو عطا فرمائے۔ بس اس سے بڑھ کے اور کیا چاہیے جینے کو۔ کتاب الشفا کی جانب آپ کو لیے چلتے ہیں، نظر کی سلامتی کا عمل آپ کو بتلاتے ہیں۔ بہت سے لوگوں کی نظر کمزور ہوتی ہے، ویسے نظر تو اپنا ہر اعتبار سے چاہے ظاہر کی ہو چاہے باطن کی ہو مضبوطی ہونی چاہیے۔ جس شخص کی آنکھ سے پانی بہتا ہو، آنکھ کو کسی بڑے نقصان کا خطرہ ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا اسم گرامی یا بصیر ہو 1100 بار پڑھ کر آنکھ پر دم کیا جائے، آنکھ ہر قسم کی تکلیف سے محفوظ ہو جائے گی انشاءاللہ۔ امام محمد تقی علیہ السلام کا قول مبارک ہے کہ احساس ندامت، استغفار، گناہ کی تلافی اور دوبارہ نہ دہرانے کا عزم قبولیت توبہ کی شرائط ہیں۔ روزنامہ 92 نیوز میں آج مضمون ضرور پڑھیے گا امام محمد تقی السلام کے حوالے سے۔ ٹویٹر پہ میں ضرور فالو کر لیجئے، فیس بک پیج کو لائک کر لیجئے، یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیجئے۔ آپ وہاں موجود ہیں، ہم یہاں موجود، مل کے نعرہ لگائیں گے، لیکن اس سے پہلے ذرا اپنی روح سے تجدید عہد وفا۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ بوالدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اللہ تعالیٰ آپ کا، ہمارا، ہم سب کا، پاکستان کا اور امت مسلمہ کا حامی و ناصر ہو۔ ملک معروف شناخواہ جناب محمد اویس رضا صابری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ کو خوش آمدید، السلام علیکم۔ منقبت کا نذرانہ پیش کریں گے، مل کے نعرہ لگائیں گے، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی سے ہے نسبت محمد تقی کی، نبی سے ہے نسبت محمد تقی کی، مسلم امامت محمد تقی کی۔ میرا خامہ جبریل نے آ کے چوما، میرا خامہ جبریل نے کے چوما، جو کی میں نے مدحت محمد تقی کی، جو کی میں نے مدحت محمد تقی کی، وہ اولاد ہے وہ آل نبی ہیں، وہ اولاد حیدر، وہ آل نبی ہیں، جہاں پر فضیلت محمد تقی کی، انہیں مال دنیا کی حاجت نہیں ہے،
انہیں مال دنیا کی حاجت نہیں ہے، دلوں پر حکومت محمد تقی کی، دلوں پر حکومت محمد تقی کی، وہ زندہ تھے ساجد، وہ زندہ ہیں اب بھی، وہ زندہ ہیں ساجد، وہ زندہ ہیں اب بھی، شہادت وراثت محمد تقی کی، شہادت وراثت محمد تقی کی، نبی سے ہے نسبت محمد تقی کی۔